بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ امت خضرا کے چاہنے والوں کو وقاص احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ فضائل سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ وہ سورت ہے جسے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے، اس لیے اس سورت کی فضیلت اور برکات بھی بے پناہ ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے تھے اور اس کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے، یعنی سو جاتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء اور مغرب کے درمیان سورہ سجدہ پڑھی تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ یہ حدیث در منصور سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی رات میں سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورۃ الانبیاء اور سورہ ملک پڑھے گا تو یہ صورتیں اس کے لیے نور ہوں گی اور شیطان سے بچاؤ کا سامان پیدا کریں گی، اور ان صورتوں کے پڑھنے والے کے درجات قیامت تک بلند ہوتے رہیں گے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابن کثیر سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت خالد بن مدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ سجدہ قبر میں اپنے صاحب کی طرف سے تکرار کرے گی کہ الہی، اگر میں تیری کتاب کی سورہ ہوں تو اس کے لیے میری شفاعت قبول فرماؤ، اور اگر میں تیری کتاب کی سورہ نہیں تو مجھے اس میں سے ہٹا دے، اور پرندے کی طرح وہ اس پہ اپنے بازو پھیلا لے گی اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی، اور وہ اس عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے حضرت خالد بن مدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو پڑھے بغیر سوتے نہ تھے۔ حدیث نمبر 6، حضرت میثا بن رفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ سجدہ اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے اور اس کے مطابق عمل کرنے والے پہ سایہ فگن ہو جائے گی، اور کہے گی کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے، اس کے خلاف کوئی چارہ جوئی نہیں، اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ یہ صورت غلبہ اور حصول عزت کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ملازمت کرتا ہو اور اس کے افسران بالا اس سے خفگی اور سختی سے پیش آتے ہوں تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک بعد از نماز فجر اس سورہ کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افسران بالا بے حد مہربان ہو جائیں گے۔ جس شخص کے عقائد درست نہ ہوتے ہوں تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ اسے راہ حق پہ گامزن کر دے گا اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے گا۔ جو شخص قیامت کے اسرار کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 40 روز تک روزانہ بعد از نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے خواب میں ان حقائق کا مشاہدہ کروائے گا جو قیامت برپا ہونے کے وقت ہوں گے۔ ایسا مریض جسے دوائیاں کھانے سے شفا نہ ملے تو اس کے لیے کوئی باوضو ہو کہ سورہ سجدہ کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کرے اور اسے پلائے تو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے گا اور ادویات میں صحت یابی کی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو مخالف فریق نے مکان یا زمین کے مسئلے میں پریشان کر رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ 21 دن تک اس سورت کو روزانہ بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مخالفوں کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں دیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی۔ اللہ حافظ۔